السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں، عزیزوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میری اللہ سے دست بستہ التماس ہے، گزارش ہے کہ اللہ رب العالمین میری اس ادنا سی کوشش اور کاوش میں اپنی مدد اور نصرت کے ساتھ ساتھ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہمیں سمجھ فہم قرآن کا نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میرا یہ آپ کو پروگرام پسند آئے تو اس کو آگے دوسروں تک، اپنے دوستوں تک، ایک دو گروپوں تک فارورڈ کر دیا کیجئے، اور ہو سکے تو میرے اس چینل کو، اگر آپ یوٹیوب پہ ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اگر فیس بک پہ ہیں تو اس کو فالو کر لیں۔ مجھے اس کے فالو یا سبسکرائب کرنے سے مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ پیغام دوسروں آپ تک پہنچے اور آپ کی وساطت سے دوسروں تک پہنچے، اور میں اس سارے عمل کو اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں۔ مجھے اس سے کسی آمدنی، فائدہ، منافع یا پیسے کی کوئی لالچ نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ میرے دل میں یہ چیز پیدا کرے۔ بس اللہ اپنی بارگاہ میں میری اس کاوش کو، اس کوشش کو قبول فرما لے، بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 20 تا 22 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ اللہ رب العالمین ان آیات مبارکہ میں اللہ کے نزدیک جن کے عہدے مرتبے بلند ہیں، جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لائیں اور اس دین، اللہ کی خاطر، اس دین کی خاطر، اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیں، اللہ کی راہ میں جہاد کریں، ان کے لیے ہمیشگی کی جنت ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ جسے ابو ہریرہ، بخاری کی یہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ جہاد کی ہم پلہ کوئی عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین ان آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو حقیقی جنت کے وارث ہیں۔ ان کے لیے فرمایا الذین آمنوا، پہلے نمبر پہ فرمایا ایمان والے۔ دیکھیں اللہ بار بار تذکرہ فرما رہے، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان کا مطلب اللہ کو خالصتاً معبود سمجھنا، توحید پر یقین رکھنا۔ وہاجروا، اور ہجرت کی جنہوں نے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں سے، اپنی جان سے، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ بلند مرتبہ ہے، ان کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بلند ہے۔ کن کا؟ دیکھ لیں پھر کہ وہ لوگ جو ایمان، پہلے نمبر پر ایمان شرط ہے، ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جانوں سے، مالوں سے۔ آگے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ لوگ کامیابی کے جینے پر فائز ہونے والے ہیں، اعلیٰ عہدوں کے پر فائز ہونے والے ہیں۔ یُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ، انہیں بشارت دیتا ہے ان کا رب، اللہ کی طرف سے انہیں بشارت دی جاتی ہے، بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ، اپنی رحمت خاص کی، وَرِضْوَانٍ، اور رضامندی کی، وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ، اور جنت کے باغات کی، فیہا نعیم مقیم، جن کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کن لوگوں کے لیے؟ پھر سوچیں، یہ جو آیت نمبر 18 سے یا 17 سے چل رہا ہے، اللہ بار بار فرما رہے ہیں مجھے اعمال کی ضرورت ہے، تمہارے ایمان کی ضرورت ہے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی ضرورت ہے، مجھے تمہارے جہاد کی ضرورت ہے،
جو لوگ ان پر عمل کریں گے وہ میرے پسندیدہ ہیں، وہ جنت میں جانے والے ہیں، وہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان اللہ عندہ اجر عظیم، یقیناً اللہ کے ہاں ان کا بڑا اجر ہے۔ دیکھیں یہاں ہجرت کا بھی حکم ہے اور جہاد کا بھی۔ ایک تو ہجرت کا عام مفہوم ہے جو مسلمانوں نے اس سے پہلے یا اسلام سے ابتدا سے لے کر اب تک جو اسلام کی خاطر، دین کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں، ایک تو یہ مفہوم ہے اس کا ہجرت کا۔ دوسرا مفہوم ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا حقیقی مہاجر وہ ہے جو ہر اس کام کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع کیا، یعنی ہم بھی مہاجر کہلوا سکتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے لیے آج کی ہجرت یہی ہے کہ ہم برائیوں کو چھوڑ دیں۔ اور دوسرا جو جہاد کے بارے میں فرمایا، یہاں جہاد کی دو قسمیں فرمائی ہیں، بے اموال و انفس، اپنے جانوں سے اور مالوں سے۔ اچھا دیکھیں آج کا جو جہاد ہے آج کے جہاد میں اور اس کے پہلے کے جہاد میں بہت فرق ہے کہ آج تو میزائلوں اور ایٹم کا دور ہے۔ آج چند لوگ ہی اس پر یعنی اس عمل کر سکتے ہیں، یعنی میزائل ہیں، دور سے مارو، ایٹم ہے، اسی طرح کے توپ ہیں، گولے ہیں، یعنی یہ جہاد یہ ایک لڑائی کا آج کا طریقہ ہے۔ تو آج کا جو جہاد ہمارے لیے اس سے بھی اہم ہے وہ ہے جہاد باللسان، جہاد بالقلم، جہاد بالنفس، یعنی ہمیں زبان سے جہاد کریں۔ جو ہمارے ارد گرد برائی جنم لے چکی ہے، جو آج ہم دین سے دور ہو رہے ہیں، آج ہم جو ہے غیر مسلموں کی گود میں جا کے بیٹھ رہے ہیں، یہ سب بات اس کے خلاف ہمیں علم بلند کرنا چاہیے، اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ یا ہمارے معاشرے میں لیجئے جو مسلمان ہوتے ہوئے ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ہم اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں اور آسن طریقے اچھے اخلاق کے ذریعے، یا ہمیں علم ہے، ہم قلم کے ذریعے اس سے جہاد کرتے ہیں، لکھ کر باتوں کو۔ ہمارے اندر یہ موقع نہیں ہے، طاقت ہے، تو ہم قلم کے ذریعے ان برائیوں کے خلاف لکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، بولیں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اس پر آپ آواز کو بلند کر سکتے ہیں۔ اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ ہمارا نفس ہر وقت ہمیں برائی کی طرف مائل کر رہا ہے، ہمیں اس کے خلاف جہاد کرنا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے برائیوں سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے، برے حالات، برے مقام جانے سے، ہمیں خود کو روکنا ہے۔ یہ جہاد، یعنی جہاد کی کئی قسمیں ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہم فلسطین میں جا کر نہیں لڑ سکتے، ہم کشمیر میں جا کر یا اور کہیں جا کر ہم جہاد نہیں کر سکتے، ہمیں حکومت کی طرف سے الاؤ نہیں، یا ہمارے پاس وسائل نہیں، یا رستے میں رکاوٹیں ہیں، تو ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ہم اپنی زبان کا استعمال کریں، یہ جہاد ہے۔ ہم اپنے قلم کا استعمال کریں، یہ جہاد ہے۔ ہم اپنے نفس کو برائی سے روکیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حقیقی ہجرت یہ ہے کہ ہم ان تمام باتوں کو، ان تمام برائیوں کو چھوڑ دیں جن کے بارے میں ہمیں چھوڑنے کا حکم دیا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے، بچنے کا حکم دیا۔ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو ہم بھی آج کے مہاجر ہیں۔ تو ہمیں تھوڑی سی عقل، فہم اور سوچ سے کام لیتے ہوئے ہمیں بھی دین اور اسلام میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، بلکہ یہ سب کچھ اپنے لیے کرنا ہے، ہم نے اپنی بھلائی کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے کرنا ہے۔ ہماری نجات کے لیے یہ سب ضروری ہے۔ ہمیں خود جو ہے ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے برائیوں کی طرف نہ جائیں، خود کو بھی روکیں، دوسروں کو روکیں۔ اگر اللہ اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، آواز بلند کریں، لکھنے سے، بولنے سے، جس طرح بھی ہمارے اندر طاقت ہے اس سے نفرت کریں۔ جہاں تک ہماری بساط ہے ہم اس برائی کے خلاف بولیں اور برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب کام اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق دے اور ہمارے لیے یہ توشہ آخرت بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔